عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے اس سے نکاح کیا، اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ واحد لا شریک کو راضی کروں گا۔ دوستو، ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 5 سال کے بعد، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 براعظم پر حکومت بھی ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ ان کے دور اقتدار میں 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، تینوں براعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، تینوں براعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، ان براعظموں میں مظلوم کوئی نہیں بچا۔ لیکن خود کیسا رہا، دیکھیے کہ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئیں، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، اے عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے، مسلح پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مسلح پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 براعظم کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے گندم کی ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتہ، اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، آج اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم کو، کہا بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگے اے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے گھر آئے، اپنے بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ منبوسات میں ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لی، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں، فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا، آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرے انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ دوستو، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات پڑھ کر آنسو نکل آتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کتنے اللہ والے تھے۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔